السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دیوبند کل ہند تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے تحت ایک مشاورتی اجلاس انعقاد آج یہاں مسجد رشید میں منعقد ہوا، جس میں رد شکیلیت و دیگر فتنوں کا تعاقب اور مدارس اسلامیہ سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں۔ اس موقع پر ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے صدارتی خطاب کیا، جبکہ صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی کا کلیدی خطاب ہوا۔ اس موقع پر ملک بھر سے تشریف لائے مہمانوں سے خطاب اور تجاویز میں کہا کہ اسلام کی نظر میں عقائد کی درستگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ حضرات صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے نظریے کے خلاف ہے تو ایسا شخص خواہ بظاہر کتنا ہی دیندار نظر آئے، اس کو مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے عقائد کو درست رکھے، اپنے متعلقین اور آنے والی نسلوں کو بھی راہ حق پر قائم رکھنے کی فکر کرے۔ تمام اہل ایمان اس بات پر متفق ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہوا اور مکمل ہو چکا، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اس عقیدے کا انکار موجب کفر ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کرے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بات امت کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے قریب مہدی موعود کا ظہور اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت آسمان میں باحیات تشریف فرما ہیں، ان کا نزول بھی امت مسلمہ کے متفقہ عقائد میں سے ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں جو اپنے وقت پر سامنے آ کر امت کی رہنمائی کا فرض انجام دیں گے، جن کے بارے میں احادیث شریفہ میں واضح معلومات موجود ہیں۔ ان کے متعلق علامات اور تصریحات کو عوام کے سامنے بیان کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص از خود مہدی موعود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہو، جیسے شکیل بن حنیف اور دیگر مدعیان مہدویت مسیحیت، وہ بلا شبہ ملحد اور مرتد ہیں۔ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طرح کی گمراہ کن تحریکات اور فتنوں کے تعاقب امت ہر طبقے کا اولین فرض ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے خصوصی اور عمومی بیانات میں مذکورہ موضوعات پر ذیل گفتگو کریں، تاکہ عوام صحیح صورتحال سے واقف رہے اور کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ اس دوران عقائد کی درستگی ضروری کے لیے علماء اور ائمہ کو ضروری نصیحتیں کی اور کہا کہ اس سلسلے میں تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا جائے۔ دور جدید کے فتنوں سے متعلق کوئی جامع کتاب تیار کر کے مدارس اور مکاتب کے نصاب میں شامل کی جائے۔ علاقائی زبانوں میں فتنہ شکیلیت اور فتنہ گوہر شاہی سے متعلق مختصر اور مدلل مواد تیار کیا جائیں اور اس کو گھر گھر پہنچانے کی فکر کی جائے۔ دعوتی اور دینی کاموں سے وابستہ افراد کو مذکورہ فتنوں کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے اور باہمی تعاون اور مشورے سے تحفظ عقائد پر پروگرام منعقد کیا جائیں۔ بالخصوص اسکول اور کالج کے طلباء اور طالبات کے سامنے صحیح صورتحال رکھ کر انہیں ہر طرح کی ارتدادی تحریکات سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ نیز سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح فکر عام کرنے اور باطل افکار اور نظریات کی تردید پر محنت کی جائے۔ اس دوران کہا گیا ہے کہ دینی مدارس مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ اور ان کی نسل نو کی تعلیم و تربیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ دینی ادارے ملت اسلامیہ ہند کی تعلیمی و اخلاقی نشو و نما میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ملک کی سالمیت، تحفظ اور نئی نسل میں ملک کے دفاع اور حب وطن کا جذبہ پیدا کرنے بھی ان کی خدمات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ لیکن ملک میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو ان مدارس کو بیجا طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ان کے کردار کو مسخ کرنے میں مصروف ہے، اور افسوس ہے کہ اس نفرت پسند طبقے کو حکومت میں بعض ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس لیے یہ مشاورتی اجلاس مدارس کے خلاف متعصبانہ شرانگیز کوششوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور ارباب اقتدار سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مدارس کی اہمیت کو پہچانیں اور ان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ اسی کے ساتھ یہ اجلاس سبھی مدارس سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ اور اپنے دائرۂ کار کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے کی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے رجسٹرڈ سوسائٹی یا ٹرسٹ کے تحت ادارے کے نظام کو چلائیں۔
حساب میں شفافیت کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں اور بیلنس شیٹ بنا کر اسے کسی اچھے CA سے ضرور آڈٹ کرایا جائے، اور طلباء کی رہائش کے لیے صاف پانی، صاف شفاف کمروں اور باتھ روم وغیرہ کا معقول انتظام کریں۔ اس کے علاوہ زمینی تعمیری نقشے اور پینے کا پانی، بجلی کی سپلائی، فائر فائٹنگ کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ اجازت وغیرہ کی اپڈیٹ کاپیاں تیار رکھی جائیں۔ اجلاس کے دوران دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مولانا سلمان بجنوری، مفتی سید سلمان منصور پوری، مولانا شوکت گورکھپوری، مولانا شاہ عالم گورکھپوری اور مولانا عبد المالک مغیثی وغیرہ و دیگر علماء نے مختلف تجاویز پیش کی اور بیانات کیے۔ کنوینر اجلاس مولانا اشرف عباس نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ابھرنے والے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے سلسلے میں اہم خطاب کیا۔ وہیں ملک بھر سے آئے ہوئے مخصوص مہمانوں کے لیے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے شاندار ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس کی مہمانوں نے خوب پذیرائی کی۔ تو دوستو، یہ تھا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا خطاب۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجیے۔ پہلی بار چینل کو دیکھنا ہے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔